امام عبد الرحمن جمال الدین ابن جوزی جڑے کہ 597 ہجری وچ وصال فرما رہے ہن 1445 سن ہجری جاری ہے. آپ نے واضح طور پہ الفاظ وچ اسی طریقے امام المحدثین امام ابو الخیر محمد بن محمد الجزری جنہاں دا کہ 633 ہجری وچ مصر وچ وصال ہے آئی تو 812 سال پہلے. امام المحدثین امام احمد قسطلانی شافعی جنہاں دا کہ قسطلان جڑا کل اسرائیل دے قبضے چ فلسطین دا علاقہ اتھے آپ دا وصال 923 ہجری دے وچ ہے. آج تو 500 کئی سال پہلے آپ یہ چیز تحریر فرما رہے ہیں. الغرض تو تقریباً ہر صدی اور ہر طبقے دے عرب و عجم دے ائمہ دین علماء دین دی کتاباں وچ تحقیق دے نال یہ چیز نظر آسی کہ ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام کہ لا زال اہل الاسلام شروع تو مسلمانوں کا طریقہ آ رہا ہے کہ جویں ہی محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدسہ دا پاکیزہ مہینہ شروع ہو سی یحتفلون ہر طرف اہل اسلام محافل میلاد کا سلسلہ شروع کر چھوڑتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ چونکہ ایسا مسلمانوں دی روایت ہے جس مقدس مہینے میں سارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات والتسلیم دی عالم دنیا دی جلوہ گری اور تشریف آوری ہوئی محبوب کریم علیہ السلام دی نسبت کریمانہ دی وجہ تو اس مہینے دے نال سانو بے پناہ محبت ہے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید آخری پارے سورۃ البلد دی پہلی اور دوسری آیت مبارکہ دی اللہ پاک نے ارشاد گرامی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ پاک ارشاد فرما رہے کہ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام لا اقسم بہذا البلد میں اللہ پاک اس شہر مبارک مکہ مکرمہ دی قسم اٹھا رہا ہوں. لیکن میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ دے دل مبارک وچ یہ خیال نہ پیدا ہوئے کہ مکہ مکرمہ وچ کیونکہ میں اللہ پاک کا گھر موجود ہے انوار و تجلیات کا مرکز خانہ کعبہ شریف اور بیت اللہ شریف جلوہ گر ہے اس واسطے میں کوئی خانہ کعبہ شریف کی وجہ تو مکہ مکرمہ دی قسم اٹھا رہا یا مکہ مکرمہ وچ حجر اسود شریف مقام ابراہیم شریف مطاف مسجد حرام آب زمزم صفا مروہ منا مزدلفہ عرفات ان پہ اس واسطے میں قسم ارشاد فرما رہے فرمایا نہیں میرے پیارے محبوب علیہ السلام اس سے کوئی شک نہیں کہ تمام آیات الہی اور شاعر اللہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں لیکن میرے حبیب میں انہاں چیزاں دی وجہ تو نہیں میں اللہ پاک مکہ مکرمہ دی قسم صرف اور صرف اس واسطے ارشاد فرما رہے ہیں انت حل بہذا البلد کہ میرے محبوب تساں اس شہر وچ موجود اور جلوہ گر. نتیجہ کیا نکلا کہ اس چیز تک کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ نو مسجد حرام شریف دی وجہ تو خانہ کعبہ شریف دی وجہ تو مطاف شریف دی وجہ تو حجر اسود شریف مقام ابراہیم شریف آب زمزم شریف منا مزدلفہ عرفات اور صفا و مروہ دی وجہ تو بے پناہ عظمت حاصل ہے. لیکن قرآن پاک تعلیم عطا فرماتا ہے کہ جیڑی عظمت مکہ مکرمہ نو محبوب دے قدماں دی نسبت کی وجہ تو حاصل ہوئی ہے وہ عظمت کسی اور چیز کی وجہ تو حاصل نہیں ہوئی. دوسری تفسیر اس سے آیت دی ہے کہ لال وسا زائدہ نہ منو بلکہ انہیں نفی کے معنی واسطے ہوئے لا دا معنی ہے نہیں عربی زبان تو حمزہ استفہام مقدر ہو گئے سی بلکہ پورے کا پورا کلام سوالیہ بڑھ گئے سی کہ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب نبی علیہ السلام کو فرما رہے اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام میں اللہ پاک دے ایک سوال کا جواب کا ارشاد فرماؤ لا اقسم بہذا البلد اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کیا میں اللہ پاک شہر مکہ کی قسم نہ ارشاد فرماؤں وانت حل بہذا البلد جبکہ میرے محبوب تساں اس شہر جلوہ گر ہو میرے محبوب میں کیوں نہ قسم اٹھائسا اس واسطے کہ میں اللہ پاک نے اصول بنا چھوڑا ہے کہ زمین دے جس حصے دے تواڈے مبارک قدم لگنے چلے ویسے اور زمین دا جڑا حصہ تواڈے نورانی تلویاں دے نال نسبت پکڑدا ویسی زمین دا حصہ ہی اللہ پاک نو اتنا پیارا ہو ویسی کہ میں قرآن پاک دے چونکہ قسم ارشاد. نتیجہ کہ جس مقام اور جگہ کی نسبت سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات دے نال کو نے اللہ تبارک و تعالی اس مقام دے نال محبت فرمائندا ہے اور اللہ پاک دے اصول ہے جس چیز کی نسبت سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس نال ہو گئی اللہ کریم اس چیز دے نال محبت فرمائندا ہے.
لہذا اللہ پاک دی ہی مبارک تعلیم دیتے، قرآن پاک دی مبارک تعلیم دیتے چل جو ایسا مسلمانوں کا بھی یہ طریقہ ہے. ہر وہ وقت، ہر وہ مقام، ہر وہ انسان، ہر وہ ہستی جدی نسبت محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس نال ہے، سانو اس دے نال بھی محبت ہے. تو چونکہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف ایسا مبارک مہینہ ہے جہد وچ اللہ پاک نے سانو سب تو بڑا انعام اور احسان عطا فرمایا. قرآن پاک وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. لقد من اللہ، یقینی طور تے اللہ پاک نے اہل ایمان تے احسان اور سب تو بڑا انعام فرمایا. اس جڑا ہے عربی زبان وچ حمزہ دے تھلے زیر اور دال جزم والا، اس ظرف زمان ہے. ایک ظرف ہوتا ہے جڑا مقام تے دلالت جنوں ظرف مکان آتے ہیں. 71 چک ظرف مکان ہے. رات اس وقت 2 ربیع الاول شریف آغاز ہو چکا ہے اور 2 دیا جو رات ہے ٹائم ہو رہا ہے 10 بج کے تقریباً 7 منٹ. یہ ظرف زمان ہے، ٹائم چل رہا ہے. ٹائم اینڈ سپیس کے فلسفے کے مطابق اصل ظرفیت تو خالی نہیں، وقت کا بھی سارا تعلق ہے، مقام کا بھی سارا تعلق ہے. تو بالکل جس طریقے مکان کی نسبت محبوب نال ہوئے اللہ پاک خودیہ تسمہ اٹھاتا ہے، تو جڑے ٹائم کی نسبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال ہے اللہ پاک کی بارگاہ تو ٹائم بھی نہایت قدر و منزلت والا ہے. اس چونکہ کلمات ظرفیت وچوں ہے اور دی وضع عربی زبان وچ ٹائم اور وقت تے دلالت کرانے واسطے، لہذا معنی یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقینی طور تے اللہ پاک دا سب تو بڑا انعام اور احسان ایمان والے تے اس وقت دے وچ ہویا جس وقت دے اندر اللہ پاک نے اپنا سب تو زیادہ عظمت والا رسول انہاں دے وچ مبعوث اور جلوہ گر فرما دیا. سارے تے سب تو بڑا انعام کرے ہوئے، سب تو بڑا احسان اسا ایمان والے تے کرے ہوئے 12 ربیع الاول شریف سوموار دی مبارک صبح جس نے محبوب کریم علیہ السلام دی عالم دنیا وچ سارے وچ جلوہ گری ہو گئی. قرآن پاک وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قل اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما چھوڑو بفضل اللہ وبرحمتہ، جس وقت بھی تو اللہ پاک دا کوئی فضل ملے، اللہ پاک دی کوئی رحمت تو عطا ہوئے، وبذالک فلیفرحوا، تو اللہ پاک دے ہر فضل اور ہر رحمت دی وجہ تو چاہیے کہ میرے ایمان والے بندے فرحت اور خوشی کا اظہار کریں. ہوا خیر مما یجمعون، جس وقت میرے کسی بھی فضل اور میری رحمت دے عطا ہون دتے وہ خرچہ اخراجات کر سن، مسرت خوشی شادمانی دا اظہار کر سن، تو فرمایا پوری زندگی میں جو مال و دولت جمع کر لیں یہ تمام دے تمام خیر مما یجمعون، تمام دے تمام مال و دولت اور نعمتیں جمع کرنے کے مقابلے میرے فضل اور رحمت دے خوشی مناونا اور فرحت کا اظہار کرنا یہ پوری زندگی دی کمائی نالوں بہتر افضل و اعلیٰ ہے. قرآن پاک اسا جو کچھ بھی اپنی زندگی وچ جمع کروں وہ ایک طرف ہونے اللہ پاک دے فضل اور رحمت دے ملن تے اسا فرحت کا اظہار کروں اللہ پاک کی بارگاہ تو ساری زندگی دی کمائی نیک اعمال نال افضل و اعلیٰ ہے. میرے دوستو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، محبوب تو بڑی رحمت کائنات خلق کی ہے، محبوب تو بڑا فضل کے رہے کائنات خلق. تو جس وقت وچ اللہ پاک دا وہ خاص فضل، اللہ پاک کی وہ خاص رحمت سانو عطا ہوئی، اس رحمت دے عطا کرن دے لمحات ہر سال جس وقت آتے ہیں اللہ پاک کی خاص عنایات ہوا کرتی ہیں. اس وقت سما لا زال اہل الاسلام اسا مسلمانہ دا شروع قرون اولا تو طریقہ آ رہے کہ باہر مبارک ربیع الاول شریف چونکہ محبوب کریم علیہ السلام کی تشریف آوری دنال نسبت رکھتا ہے، محافل اور ذکر محبوب کریم علیہ السلام کا خصوصی اہتمام تاکہ ساری نوی نسل تک، سارے پیارے بچیاں تک محبوب کریم علیہ السلام کا ذکر، آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات، آپ دے نال محبت و عقیدت دا پیغام جڑا ہے وہ عملی طور تک ساری نوی نسل تک پہنچ رہے. سارے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم آپ کا ذکر مبارک اللہ پاک نے عالم ارواح تو بلند فرما چکا. قرآن پاک کے تیسرے پارے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 وچ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. عالم ارواح دے تمام رسولان نظام انبیاء کرام علیہ السلام دی
مبارک روحاں دا مجمع قائم فرما کے نبی پاک علیہ السلام دی تشریف آوری دا اعلان بھی فرمایا. ثم جاءکم رسول، جس نے تسا سب انبیاء اور رسول علیہ السلام عالم دنیا وچ اپنی ذمہ داری پوری کر لے سو. ثم جاءکم رسول، و تسا سب تو بعد تواڈے آخر تے آوے سی میرا سب تو زیادہ عظمت والا رسول علیہ السلام. مصدق لما معکم، تسا تمام انبیاء کرام دی نبوت، رسالت، شریعت، کتاباں، تعلیمات ہر ایک دی میرے پیارے محبوب علیہ السلام تصدیق فرمانے والے ہو سن. فرمایا مصدق آخری رسول جنہیں ہی عالم دنیا میں تشریف لے آ کے اعلان نبوت فرماویں، دعوت دین دا مرحلہ شروع فرماویں. لتؤمنن به ولتنصرنہ، تسا سب انبیاء اور رسول نے میرے اس آخری رسول علیہ السلام تے ضرور بالضرور ایمان بھی لے آمنا ہو سی. اور جو ایک امتی اپنے رسول علیہ السلام کی نصرت اور خدمت کرتا ہے تو سب انبیاء نے عملی طور پہ میرے حبیب علیہ السلام کی نصرت اور خدمت بھی کرنی ہو سی. عالم ارواح بھی اللہ پاک نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرما رہے ہیں. سب انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے دور جو سارے نبی علیہ السلام کے ذکر کو بلند فرما رہے ہیں. چنانچہ کتابوں میں یہ چیز واضح ہے، ما مات نبی من الانبیاء الا اجتمع بالقوم واستبشر باتیانہ علیہ السلام، کہ کوئی ایک بھی ایسے پیارے نبی علیہ السلام نہیں آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جنہوں نے اپنے اپنے دور اور زمانے میں اپنی امت نو نبی پاک علیہ السلام دی عالم دنیا میں تشریف لے آن دی بشارت نہ عطا فرمائی. ہر نبی علیہ السلام نے محبوب علیہ السلام دی تشریف آوری دی بشارت عطا فرمائی. ہر دور جو محبوب کریم علیہ السلام دا ذکر مبارک رہا اور اتنی کثرت کے نال نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ذکر، آپ دی علامتاں، پہچان کہ نبی پاک علیہ السلام کا قد مبارک کتنا ہو سی. پہلی کتاباں جی موجود ہے، ساڑیاں کتاباں بھی موجود ہے. محبوب کریم علیہ السلام کی صرف بالکل اکیلے تشریف فرما ہو ملا تو آپ کچھ بھی ہوئی درمیانی قد مبارک دے مالک ہیں. لیکن جس وقت آپ دراز قد بندہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال کھڑا ہو سی تو آپ دے کندھے جڑے اس دے کوئی بلند نظر آ سکتے. نبی پاک علیہ السلام اگر اکیلے تشریف فرما ہو سن تو کانا ربعتن، آپ درمیانی قد و قامت دے مالک نظر آ سن. لیکن اگر کوئی بڑے تو بڑا ڈیل ڈول اور بڑے تو بڑا دراز قد بندہ محبوب کریم علیہ السلام کی مجلس سے بیٹھ پہ سی تو محبوب علیہ السلام دے موڑے مبارک، آپ دے کندھے مبارک اس دے کندھے دے گرو بلند ہی نظر آ سن. محبوب کریم علیہ السلام کے چلن دا انداز کیا اسی آپ جس نے کے سامنے چل سن تو اس طرح لگسی کہ جی آپ ڈھلوان کو تھلے اترائی کی طرف اتر رہے آپ دے چلن دا یہ مبارک انداز اسی. نبی پاک علیہ السلام دے دندان اقدس کیسے ہو سن، کانا اذا تبسم یتلال الجدر من ضوء کانا یخرج من بین اسنانہ. محبوب کریم علیہ السلام رات دے وقت یا دن دے وقت کسی گل تے خوش ہو کے آپ اگر کھل کے مسکرا سن تو پہلیاں کتاباں چ موجود ہے کہ آپ دے دونوں سامنے والے دندان اقدس کے درمیان میں بھی تھوڑا جہا گیپ اسی خلا اور وقفہ اسی. سامنے والے اترے دندان اقدس جنہوں نے سنایا اولیاء آکھا ویندا ہے وہ بالکل متصل نہ ہو سکتے بلکہ انہیں چھوٹا جہا گیپ خلا اور وقفہ اسی سامنے والے اترے دندان اقدس وچ. اور جس نے بھی ذات تبسم محبوب علیہ السلام مسکرایا کر سن اتنی مسکراہٹ دے نال کہ سامنے والے دندان مبارک تھوڑے جہے ظاہر ہونے سے نظر آنے لگ پے سن تو سامنے والی دور و نزدیک دیا دیواراں اس نور دی وجہ تو روشن اور منور ہو جایا کر سن جڑا نور آپ دے دندان اقدس دے درمیان وچ فارغ ہو سن. آپ دے قوسین اقدسین بھواں مبارک آپس وچ ملی ہوئی ہو سن یا جدا ہو سن. ایک ایک علامت نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دی پہلی کتاباں دی پورے تواتر دے نال تمام صحیفیاں وچ تمام انبیاء کرام علیہ السلام دے بیانات خطبات وچ ہر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اساں اس حبیب دا انتظار کیتا ہے جنہاں دے اوتے ایمان لے آون دا وعدہ اللہ پاک نے سارے کول عالم ارواح وچ لے آئی سارے دور مبارک وچ نہیں آئے. لیکن اس پیارے نبی علیہ السلام دی فلاں فلاں علامت ہو سی فلاں فلاں نشانی ہو سی اگر تواڈے دور وچ امتی کو آویں تسا ساڈا کلمہ روک چھوڑنا ہے فوراً اس محبوب نبی علیہ السلام دی غلامی میں چلے ہونا ہے انہاں دے سب کچھ اپنا قربان کرنا ہے. چنانچہ جس نے 53 سال دی دنیاوی عمر مبارک وچ سارے پیارے محبوب علیہ السلام 622 سال عیسوی آپ مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ ہجرت فرما کے تشریف لے کے آئے. 53 سال نبی علیہ السلام دی عمر مبارک آئی. قرآن واضح فرما رہے ہیں کہ اللہ زینا وہ لوگ جنہوں نے کتاب عطا فرمائی گئی ہے یہود بھی نصارہ بھی کیونکہ مدینہ شریف اس کا یہودی بھی ہے بنو قریظہ قبیلے دے یہودی بنو قینقاع قبیلے دے یہودی بنو نذیر قبیلے دے یہودی
نصارہ اور عیسائی بھی بہت بڑی تعداد جنہوں نے علماء تو قرآن فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیڑا یہودی عالم جیڑا عیسائی عالم قرآن فرما رہے نبی پاک علیہ السلام پہلی نظر دیکھتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان پہلی نظر نبی علیہ السلام کو پہچان میں دیا جنہیں اپنے بیٹے کو پہچان کیوں پہلی نظر محبوب کریم علیہ السلام کو پہچان میں دیا؟ اس واسطے کہ اتنی کثرت جناب نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات کا ذکر انہوں نے وچ ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ایک عادت طیبہ ایک طریقہ کار آپ دیکھ سو کہ جس وقت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے کہ ایران دے وچ چلے اور مختلف مراحل کو طے کرتے کرتے عمر مبارک بھی بہت ہو گئی، کل 150 سال عمر مبارک حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دی، اور 100 سال تو آپ اس وقت ابو اور متجاوز ہو چکے ہیں جس وقت نبی پاک علیہ السلام 622 سنے عیسوی مدینہ طیبہ جلوہ کر حضرت سلمان چکے وکدے وکاندے کچھ عرصہ پہلے تو مدینہ طیبہ ایک صاحب دے غلامی کے طور پہ موجود ہو چکے ہیں. یہ وہی سنا کہ محبوب علیہ السلام دی تشریف آوری ہو گئی ہے. آپ کھجورا لے کے محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی پہنچے. چنانچہ جی میں محبوب علیہ السلام دی پہلی نظر ہی زیارت ہوئی فرماؤں لگے کہ جو میں بیت المقدس سے علماء اہل کتاب نے علامات دسائیاں وہ علامات جسمانی طور پہ ساری موجود ہیں سوائے ایک علامت کے وہ میں تحقیق کرنی پوسی جس میں اقدس تھی علامت، باقی تمام علامات موجود ہیں. چنانچہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مقدس ہے آپ نے حیات عاجزی انکساری سادہ مزاج ہستی دے مالک پہ بے مثال ہر ایک دے نال محبوب علیہ السلام دو ہتھاں دے نال مصافحہ فرماتے ہیں. کدے بھی محبوب علیہ السلام نے ایک ہاتھ دے نال کسے نال بھی مصافحہ نہیں فرمایا. محبت عاجزی انکساری انسانیت تے مہربانی. اور حدیث کریمہ وچ آپ دو ہتھاں دے نال غریب تو غریب آدمی انتہائی شکستہ دل آدمی دے نال مسکین ترین آدمی دے نال دو ہتھاں دے نال مصافحہ فرماتے ہیں. محبوب علیہ السلام کسی کو دوری نفرت نہیں فرماتے. محبوب علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ غریب تو غریب آدمی آپ نے دونوں ہاتھوں میں مصافحہ فرمایا. اس کے بعد محبوب علیہ السلام کدے بھی اپنا ہاتھ مبارک پیچھے نہ کر دے جب تک سامنے والا بندہ آپ نے ہاتھ مبارک نہ چھوڑ دے گیا. محبوب علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک نہ چھوڑ دے. انسانیت کی اتنی کرم نواز میں مہربانی ہے. اور محبوب علیہ السلام کا حسن و جمال آپ کا سراپہ اقدس آپ کی ذات بابرکات ایسی آئی کہ حضرت ام معبد فرما رہی ہیں کہ دوروں اگر محبوب علیہ السلام کو دیکھوا تو آپ کی حیبت تاری ہو گئی ہے. یہ کھڑوارے ہوتے روب تاری ہو گئی. لیکن جس نے محبوب علیہ السلام کے قریب پہنچوا تھا خوابہ آپ کیوں ہی مسکرا کے اس بندے کی طرف کیونکہ محبوب علیہ السلام کی نورانی تعلیمات کے پیچھے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان مسلم شریف دوسری جلد کتاب الاستیزان باب المعاشرت دے پورا باب ہیڈنگ اور عنوان موجود ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا طلاقت الوجہ عند الطلاقی کہ اگر تساں کسی بھی انسان کو چاہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے شرط ہے کہ مرتد نہ ہوئے قادیانیہ کی طرح کیونکہ مرتد پہ مرتد کا حکم لگ گئے. مرتد تو علاوہ باقی کوئی عیسائی ہے یہودی ہے ہندو ہے بتوں کا پجاری ہے کوئی مجوسی ہے کوئی اللہ پاک کا منکر طاہریہ ملحد اور لا مذہب و زندیق ہے صرف مرتد نہ ہوئے. مرتد دے احکام سخت نہ لگ ان پہ. فرمایا کہ کس سے قسم کا کوئی کافر ہوئے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان راستے تو ملے یا تو ملن واسطے آوے تو فرمایا طلاقت الوجہ عند الطلاقی ملاقات دے وقت تساں اگر چہرے تے صرف مسکراہٹ لے آسو اللہ پاک دی بارگاہ وچ یہ بھی عبادت شمار ہو سی. محبوب علیہ السلام کی نورانی تعلیم ہے جو آپ تعلیم فرماتے ہیں خود عملی طور پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں. اس وقت آپ کا ہر عمل سارے واسطے حجت اور دلیل ہے سارے واسطے قابل اتباع اور قابل اتباع ہے اور قابل تقلید ہے. محبوب کریم علیہ السلام سراپہ اقدس ہے ساری کرم نوازی اتنی فرماتے ہیں. بس قریب آ کے محبوب علیہ السلام جس نے مسکراہٹ بنا استقبال فرماوے نا مصافحہ فرماوے نا حال احوال تو فرماتے ہیں کہ دوروں جس ہستی دی اتنی حیبت تاری ہو گئی آپ دے کلام مقدس کے نال فوری طور پہ محبوب دی بارگاہ نال محبت پیدا ہو گئی. شدید اتنی محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی کہ ابو داؤد شریف اور کتنی کتابیں حدیث صحیح ہے کہ پیارے صحابہ کرام کانو یکبرون یدیہ ورجلیہ اتنی عقیدت نبی علیہ السلام نال پیدا ہو گئی
کہ مسافر کے وقت آپ نے ہاتھ مبارک چوم دیا مریض نہیں ہے محبوب کریم علیہ السلام نے نورانی قدمین اقتصین اور آپ نے پاؤں مبارک نو حضرات اہل بیت اطہار کی کریم ہستیاں حضرات صحابہ کرام کی پاکیزہ ہستیاں بوسہ لیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے میں آپ کی بارگاہ حاضر ہو گیا. محبوب علیہ السلام نے بہت کرم نوازی فرمائی, ایسے اخلاق عالیہ نال پیش آئے کہ بے مثال. میں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ وچ کھجوراں پیش کی تھی. محبوب کریم علیہ السلام نے ہاتھ مبارک نہیں لایا, قبول کرن تو پہلے سوال فرمایا. آپ نے فرمایا اے صاحب, اے اللہ تعالیٰ دے بندے, ما حاضر یہ کیا ہے؟ آج کہتی حضور حاضر صدقہ تم, یہ صدقہ ہے, صدقے کی کھجور. محبوب علیہ السلام نے فرمایا انی لا آکل الصدقہ تھا, میں صدقہ نہیں تناول فرماتا. آپ اس طرح کرو غرباء اور مساکین تقسیم فرما چکو, کیونکہ صدقہ سارے اتنے اور ساری آل طیب دوتے اللہ پاک نے ساری عزت اور پاکیزگی دے باعث, کیونکہ صدقہ لوگوں دے ہتھاں دی مہر ہے بھئی اور مال دا تلچھٹ اور بقایا ہے, اور ساڑا اللہ پاک نے ایسا پاکیزہ مقام رکھا ہے کہ سارے اتنے اور ساری اہل بیت اطہار دوتے قیامت تک واسطے صدقہ حاصل کرنا حرام ہے. لہذا لا آکلو اسائی دل جو بھی کھجور بھی تناول رفت میسن یہ تو سب غرباء و مساکین تقسیم کر چھوڑ. آپ فرماتے میں دل وچ خوش ہویا کہ میں تو تمام کتابیں یہ ہی نشانی پڑھی آئی, ظاہری علامات ساری صرف ایک نشانی دی میں تصدیق کرنی ہے, اور جو آپ کے اخلاق اور عادات کریمہ کے حوالے نال نشانی آئی کہ آپ کدے بھی صدقہ اپنی ذات یا اپنے گھر مبارک واسطے قبول نہ فرمائے سن, غرباء اور مساکین بھی تقسیم کرنے کا حکم دے سن. وہ نشانی پوری ہو گئی. فرمایا میں آپ دی نورانی محفل وچ بیٹھا رہا, آپ دی تعلیمات سنتا رہا. اگلے دن میں دوبارہ حاضر ہویا, ٹائم کٹ کر کھجورا لے کے آیا, بڑی اعلیٰ کوالٹی کی کھجورا بس محبوب علیہ السلام کی بارگاہ پیش کی تھی. محبوب علیہ السلام نے فوراً نہیں قبول فرمایا, دوسرے دن بھی فرمایا ما حاضری, یہ کیا ہے؟ عرض کی تھی حضور حاضری ہدیۃ, یہ گفٹ ہے, یہ تحفہ ہے. جرا آپ نے فرمایا اکبر الہدیہ تھا, اللہ تم جزا عطا فرماوے, تم برکت عطا فرماوے. سانو رب کریم نے ہدیہ, گفٹ, تحفہ قبول کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا, اور واپسی تے اس دے برابر یا اس کو زیادہ عمدہ, زیادہ قیمتی, زیادہ نفیس چیز بطور تحفہ دے لوٹا کے دیون دا بھی حکم ارشاد فرمایا. فوراً محبوب علیہ السلام نے کھجوراں بڑی خوشی نال قبول فرمائیاں, بڑی کھجوراں دی تعریف فرمائی, بڑے پیار نال حضرت سلمان فارسی کا دل خوش کرنے واسطے کھجور اٹھا کے خود آپ نے تناول فرمانی شروع فرمایا. اصل تہاڈا تحفہ قبول کیتا, کھجور تہاڈے سامنے کھا رہے, ہن تساں بھی ادھر وچ کھاؤ اور باقی تمام حاضرین دے وچ بھی اس نوں آپ تقسیم فرما چھوڑو. آپ دا طریقہ ہی کوئی بھی چیز آپ دی بارگاہ وچ آویا آپ حاضرین ہی تقسیم فرما دیا. فرمایا یہ نشانی بھی پوری ہو گئی کہ آپ صدقہ کدے بھی نہ قبول فرمایا کر سن, ہدیہ کدے رد نہ فرمایا کر سن. یہ دو دن دونوں نشانیاں اے کاش کے تیسری چیز بھی جو جسمانی علامات ہے اس کا بھی کوئی سبب پیدا ہو گیا. فرمایا میں یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ محبوب کریم علیہ السلام میرے دل دے خیال دوتے آگاہ اور مطلع ہو گئے. فوراً فرمایا کہ اے صاحب جس چیز کا تمہوں تجسس سے آؤ ذرا میری پشت مبارک دے دو. آپ نے خود ہی اپنی پشت مبارک کو لباس قمیض مبارک اٹھائی تو فرمایا چونکہ میں پہلی کتابیں پڑھائی تو اس خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ التحیات و تسلیم دی. باقی جسمانی علامات دلال یہ بھی علامت ہو سی کہ این آپ دے دل مبارک دے پیچھے کھبے موڈے دا جتھے پٹھے مبارک دا اختتام ہوتا ہے, دل مبارک دے بالمقابل سامنے پیچھے فرمایا کہ مہر نبوت ہو سی. فرمایا جس نے محبوب علیہ السلام نے قمیض مبارک ہٹا کے میں نے اپنے پیچھے آمن دا حکم ارشاد فرمایا تو میں دیکھا کہ کبوتری دے انڈے جتنا گوشت مبارک جڑا ہے وہ ابھرا ہوا ہے, اور وہ ارد گرد ایسے نفیس سیاہ رنگ دے بڑے ہی خوبصورت جازب نظر بالا دی ایک لکیر ہے, اور بے عینی کبوتری دے انڈے نالی تشبیہات پہلے والی عبرانی کتابوں میں موجود ہیں. فرمایا تقدم تو میں اگے ہویا وقبل تو, اور محبوب دی خاتم نبوت مورے نبوت رو بوسا لے گیا. اور عرض کی تھی حضور کرم فرماؤ, میں تا آپ کو تلاش کرتے کرتے کتوں پھر کے آیا ہوں. ایران میں چھوڑا, حالانکہ میرے والد صاحب شاہ ایران دے حاجب اور وزیرت پہ. حضور میں ساریاں شاہیاں ترک کی تھیاں, میں بیت المقدس کیا, فلاں عالم دی میں اتنی خدمت کی تھی, حالانکہ میں تا وزیر زادہ, میں تا انتہائی نفیس طبیعت والا.
میں دا ایک دن بھی کوئی سخت نہیں کام کیتا، لیکن جس وقت دا عیسائی آلے کتاب علماء دی زبان چو تہاڈا ذکر مبارک اور تہاڈی آمد کا زمانہ سنائی تو حضور میں آپ دی تلاش وچ نکل کھڑا ہویا اور علماء دیاں میں خدمتاں کیتیاں، انہاں دے کھانے پکائے، انہاں دے کپڑے دھوتے، انہاں دی یعنی کفش برداری کیتی۔ کس واسطے؟ توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندنی ہاں، تیرے نام تو مفتری کاندنی ہاں، تیری باندیاں دی بھی باندنی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادب تتی تھی جوگن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے بار پھراں، سنج برتے شہر بازار پھراں، متا یار ملو کہیں سان سبب۔ حضور آپ کو تلاش کرتے کرتے آپ دی بارگاہ میں کرم فرماؤ، اور حضور میں آپ نے فوراً میرے کلمہ شہادت پڑھایا، اور میں عرض کی تھی حضور میرا نام بابا ہے، پر میں نہیں تسا بابا نہیں، آج تو بات تسا سلمان ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام نے نام تبدیل فرما چھوڑا، مجوسیوں والا نام ختم فرما کے میرا اسلامی نام سلمان فرمایا، اور فرمایا جڑی ہستی اتنے عرصے تو سب تلاش کر رہی آئی تو یہ کوئی غیر نہیں، سلمان و منا اہل البیت، آج تو بعد ہمیشہ ہمیشہ واسطے سلمان اساں اہل بیت اطہار دی جو ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ذات بابرکات فرماتے تمام علامات ہن بھی ایک علامت کتاباں دے مطابق باقی ہے۔ دن چلتے رہے لیکن وہ علامت ایسی ہے کہ میں کس طرح چیک کراں؟ پر میں وقت ایک دن میں محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا تو پہلے ہی ایک معاملہ ہویا کہ کہ ایک صاحب محبوب علیہ السلام دی بارگاہ وچ آیا، کوئی بڑا ہی بدو قسم کا اجڑ قسم کا دیہاتی، اور محبوب کریم علیہ السلام تک ایسی آ کے سخت کلامی کی تھی کہ پیارے صحابہ کرام اٹھنے لگے جتنی ہستیاں بارگاہ، لیکن محبوب علیہ السلام نے منع فرما چھوڑا۔ فرمایا محبوب علیہ السلام دی سخت کلامی سنتے رہے، لیکن دی ہر سخت کلامی کا جواب انتہائی اچھے طریقے سے عطا فرماتے رہے۔ کسی نے شخص ٹھنڈا ہو گیا، پرسکون ہو گیا، وہ تے انتہائی کرم نوازی فرمائی، اسے کھاون پیون کا حکم، اس واسطے مال و اسباب کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ یہ آخری نشانی بھی پوری ہو گئی کہ محبوب کریم علیہ السلام اچھائی کا بدلہ تا اچھائی نال عطا فرمائے سے نہیں صحیح، لیکن آپ سکیا اور برائی کا بدلہ بھی اچھائی نال عطا فرمائے۔ اخلاق کریمہ دا اتنے آگا پہلے والی کتاباں اتنی کثرت دے نال نبی پاک علیہ السلام دی علامات آپ دا اخلاق مقدس کہ قرآن فرما رہے جنہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پہچانا، جو بھی یہود اور نصارہ دا عالم آئی یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، فوراً محبوب علیہ السلام نے پہچان دیا۔ اور قرآن فرما رہے سورہ البقرہ جی کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نہ یہودیوں دے علماء دی طرف دیکھو، نصارہ اور عیسائیوں دے علماء دی طرف دیکھو، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، فرمایا جس نے نہ اہل کتاب کے مقابلے کوئی بھی دنیا دی کافر سپر پاور انہوں تے حملہ آور ہوئے، عموماً ایران کا شہنشاہ بخت نصر نے ایک باری مکمل طور تے سارے بیت المقدس اور پورے دے پورے فلسطین میں شام تے قبضہ کر کے ایرانی سلطنت کا حصہ بنا چھوڑا، کسے ایک عالم انہوں کو زندہ نہیں رہن دیتا۔ الغرض فرمایا کہ جس نے بڑی بڑی مشرک اور کفار طاقتاں انہاں اہل کتاب تے حملہ آور ہو گیا، اور اہل کتاب کو نظر آ رہے ہو گئے کہ سارے کو اتنی فوجی پاور نہیں ہے کہ ایسا کوئی مزاحمت کر سکوں، اس حملہ آور فوج کا مقابلہ کر سکوں، نتیجہ ہے کہ شکست کھاوے سو سارے ملک اور وسائل تے کہ دشمن طاقت قبضہ کروے سی، جتنے سارے جوان ان پہ انہیں سب کو قتل کر سن، سارے ضعیف اور بزرگاں دی بے عزتی اور توہین کر سن، ساڑیاں خواتین ساڑیاں بچیاں پکڑ کے لے وے سن، سارے بچیاں لے وے سن، انہوں غلام بنے سن، خواتین اور بچیاں ساری عزت و غیرت اور اپنی کنیزہ اور اپنے اپنے حرم اور گھروں میں ہمیشہ واسطے داخل کر کے نہ سارا مال بچ گئے، نہ ملک اور سلطنت، نہ ساری عزت و آبرو، نہ ساری جوانہ دیا جانا محفوظ، جس نے ہر طرف رستہ بند نظر آ گیا۔ کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، قرآن پاک فرما رہے سورہ البقرہ باتنا یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ ہے محبوب نبی علیہ السلام دے نام مبارک دا وسیلہ پیش کر کے یستفتحون، میں اللہ کو فتح منگ دیا اور میں اللہ پاک انہوں دشمن کے مقابلے فتح عطا فرما چھوڑا۔ کہ اللہ پاک جس نبی امی، جس خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین علیہ التحیات و تسلیم دی آمد نہ تے ہر نبی علیہ السلام دے سامنے
اظہار فرمایا، اعلان فرمایا، ہر نبی علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی، فسا اس خاتم النبیین کا وسیلہ پیش کر کے تیرے کو فتح طلب کر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے بھامے مشرکن، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، کتابوں میں تبدیلی، یقتلون النبیین بغیر الحق، کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کی، تو اقتالون الصحت، پوری انسانیت جو سود سب تو زیادہ کھاون والے، سب تو زیادہ سود رواج لیون والے، فرمایا ہر عیب اور ہر خرابی میں موجود آئی، لیکن جس نے یہود نصارا کفار کے مقابلے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام نے نام مبارک کا وسیلہ پیش کر کے کہ اس آمن والے پیارے موعود و مبشر خاتم النبیین نبی علیہ السلام دی برکت نال سانو فتح عطا فرما، انہاں دے وسیلے نال فتح عطا فرما۔ میں انہاں دے شرک کفر کرتوتاں نو نہ دیکھدا، میں اپنے محبوب دے نام دی برکت نو ظاہر فرما چھوڑتا تاکہ میرے محبوب دی عظمت میں جلوہ کر پائے۔ فلما جاء ابو معرف، جس وقت وہ ہستی آ گئے خود بنفس نفیس، انہاں نے ہجرت فرما کے معرفو جس ہستی نو خوب اچھی طرح پہچان رہے، کفرو بہ ہی ان جان پہچانن دے باوجود انہاں دا انکار پہ کر دے، فلعنت اللہ علی الکافرین، فرمایا ایسے کافروں تے اللہ دی لعنت ہے جڑے صدیاں تو میرے حبیب علیہ السلام دے نام دی برکت اٹھا رہے ہیں، اور وہ محبوب آ گئے تو ان کا تصدیق اور ایمان لے آمن دی بجائے خدمت اور غلامی کرنے دی بجائے ہوں آپ دی انکار دوتے مصر لوگ انکار کر رہے ہیں، ایسے کافرت میں اللہ دی لعنت ہے ہمیشہ واسطے۔ تو الغرض نبی پاک علیہ السلام دے نام مقدس دا وسیلہ، آپ دا ذکر، یہ ساری چیزیں قرآن واضح فرما رہے ہیں۔ وہ مبارک ہستی جنہ دا ہر نبی علیہ السلام نے انتظار فرمایا۔ نبی علیہ السلام دی ولادت مقدسہ تو آدم علیہ السلام کا زمانہ 7,500 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ زمین تا ارب ہا سال پہلے اللہ نے پیدا فرمائی ہے آج دے دور میں۔ باقی تمام نباتات مخلوقات پہلے آباد کر چھوڑی، جنات ساڑھے کروڑا سال پہلے اللہ نے پیدا فرما چھوڑے زمین دوتے۔ آخری تخلیق، شاہکار تخلیق اللہ دا نائب اور خلیفہ انسان ہے۔ محبوب علیہ السلام تو پہلے آدم علیہ السلام کا زمانہ ساری مسلمانہ دی کتابوں کے مطابق وہ ہے 7,500 سال۔ ہوں 1498 سال نبی علیہ السلام کی ولادت مقدس اور عالم دنیا آمد ہو چکے، 2 کم 1500 سال یہ جمع کرو، آئی تو 9,000 سال پہلے آدم علیہ السلام کا مبارک زمانہ ہے۔ جس محبوب علیہ السلام کا 7,500 سال پہلے تو انسانیت ذکر کر رہی ہے، محبوب کا انتظار کر رہی ہے، اس ہستی دی ولادت باسعادت دی جس وقت گھڑی آ گئی۔ 11 اور 12 ربیع الاول شریف دی درمیانی رات، اتوار اور پیر دی درمیانی رات، 20 اپریل دی رات سن 570 عیسوی، سن 570 عیسوی 20 اپریل پیر دی صبح، سوموار دی صبح سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی ولادت مقدس ہے۔ چنانچہ تمام سیرت طیبہ دی جتنی بنیادی کتابیں، امام المحدثین امام محمد بن سعد کاتب باقی وہ 203 ہجری کی مثال فرما رہے ہیں، امام بخاری تو بھی 26 سال پہلے آپ کی مکمل 8 جلدیں سڑک پر موجود ہے، طبقات ابن سعد بھائی احمد علی صاحب پتہ ہے، امام محمد بن اسحاق امام اعظم ابو حنیفہ نے ہم اثر 141 ہجری کی مادہ مثال ہے، آج تو 1304 سال پہلے۔ الغرض بڑی بڑی جتنی بنیادی امہات ساری کتابیں انہاں سب کی پوری صحت نال موجود ہے۔ سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی مبارک امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن مرہ بن کعب، آپ آقا کریم علیہ السلام کا سلسلہ نسب مبارک اتنے دی طرف پڑھو تو قربان منو سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات، آپ دے پیارے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا عبد المطلب، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا ہاشم، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا عبد مناف، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا قصی، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا کلاب، انہاں دے ابا جان حضور سیدنا مرہ، اور انہاں دے ابا جان حضور سیدنا کعب، کیونکہ معلوم کا فرمان ہے انتقلت من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات منذ آدم و حوا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے پیارے ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ تک، اور حضرت اما حوا علیہ السلام تو لے کے میری پیاری امی جان حضرت سیدہ آمنہ تک میرا جوہر بشری مقدس ہمیشہ پاک پشتاں تو پاک رحمانی طرف ہی منتقل ہوتا چلا ہے۔ سب ہستیاں اہل ایمان،
حضرت سید محبوب علیہ السلام دے میں اتنے سلسلہ نسب پڑھا حضرت مرہ بن کعب تک۔ مرہ بن کعب دے ہک بیٹے حضرت کلاب دے وچوں محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات انہاں مرہ بن کعب دے دوسرے بیٹے تیم بن مرہ بن کعب وچوں حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات انہاں مرہ بن کعب دے تیسرے فرزند جناب زہرہ بن مرہ بن کعب وچوں نبی پاک علیہ السلام دی امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ دی ذات بابرکات تو محبوب علیہ السلام دے نانا جان حضرت وہب واو ہا اور اگے با وہب بن عبد مناف نبی علیہ السلام دے پڑنانا دا نام جڑا ہے نانا جان دے والد دا نام عبد مناف ہے، پڑنانا دے والد دا نام جناب زہرہ ہے۔ انہاں دی وجہ تو ہے زہری کرشی، اج بھی تانوں زہری نام دے لوگ نظر آسن قبیلہ بنو زہرہ دے افراد تا اولاد اسماعیل علیہ السلام میں جویں سیدنا ہاشم مشہور ترین ہستی اور قیامت تک آپ دی اولاد بنی ہاشم کہلاندی ہے، کائنات انسانی جو افضل ترین خاندان علی وقار محبوب دی وسط دی وجہ تو انہیں محبوب علیہ السلام دی امی جان دے والد گرامی وہب ڈاڈا جان عبد مناف پر ڈاڈا جان زہرہ اتنی بڑی عظیم ہستی مدینہ طیبہ گزرے کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام قیامت تک انہاں دی وجہ تو بنو زہرہ خاندان مشہور کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اشرف مبشرہ جن انہاں دا تعلق بھی بنو زہرہ دے نال ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فاتح ایران اشرف مبشرہ صحابہ کرام دے جو انہاں دا تعلق بھی بنو زہرہ نال ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص نبی علیہ السلام دی امی جان کے کزن ہیں، رشتے محبوب علیہ السلام دے یہ دونوں ہستیاں ماموں بن کے لگتے ہیں، ننہالی خاندان ہے۔ الغرض محبوب علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ بنت وہب زہریہ کرشیہ رضی اللہ عنہ جنہاں دے متعلق ساری تمام سیرت طیبہ دی بنیادی کتابیں پوری صحت کے نال موجود ہے کہ کانت من اوساط النساء آج تو 1498 سال پہ یعنی ربیع الاول شریف 1445 سنہ ہجری ہے، محبوب دی ہجرت کو 1445 سال ہو گئے اور ہجرت فرمائی گئی 53 سال کی عمر مبارک ہے۔ 1445 ولادت بعد سعادت کو لے کے ہجرت تک 53 سال جمع کر تو 1498 سال جواب آسی۔ یہ 12 ربیع الاول شریف ان کی سلے آسی تو 12 ربیع الاول شریف کی صبح 4:20 دوتے محبوب علیہ السلام دی ولادت مقدسہ ٹھیک 1498 سال قمری طور پہ مکمل ہو گئے سن۔ تو فرمایا کہ کانت من اوساط النساء آج تو 1498 سال پہلے ستے بر اعظمان جتنی انسانیت آباد ہے، بر اعظم تاریخ کا ٹیکہ اردو تک چونکہ کوئی نہیں انسانیت ہوتا، ایسا برف پوش علاقہ ہے اتنے تو عام انسان آباد نہیں ہو سکتا۔ سائنسدان بہن تحقیقی دن 24 گھنٹے رمن واسطے پتہ نہیں کروڑ $100 کا خرچ ہو میں باقی 6 بر اعظم اتنے انسانیت آباد ہے جڑے آباد علاقے تھا۔ آئی تو 1498 سال پہلے جتنی انسانی آبادی آئی بڑے بڑے گھرانے بڑی عظمت والی سمجھدار فہم و ذکا والی خواتین موجود ہیں۔ کتاباں جی کانت من اوساط النساء اس دور دی سب تو افضل و اعلی ہستی خواتین دے وچن تے سب تو افضل خاتون محبوب علیہ السلام دی پیاری امی جان حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ذات بابرکات۔ مطاب مدینہ طیبہ دی شہزادی ہیں جو محبوب علیہ السلام دے ابا جان حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ دے شہزادے ہیں کیونکہ محبوب علیہ السلام دے ڈاڈا جان متولی کعبہ بھی ہیں، حکمران مکہ بھی ہیں، حکمران دا بیٹا شہزادہ ہویا کرتا ہے۔ محبوب علیہ السلام دے ابا جان مکہ مکرمہ دے شہزادے، محبوب علیہ السلام دی امی جان مدینہ طیبہ بنو زہرہ کی شہزادی صاحبہ۔ الغرض سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دی امی جان کانت من اوساط النساء اس دور کی سب تو بلند مرتبہ خاتون ہستی رضی اللہ عنہ، اور محبوب دے ابا جان 25 سال دی عمر مبارک کے وصال فرما گئے، لیکن اخلاق مقدس اور کردار کتنا اعلیٰ ہے کہ آپ جس نے 23 سال دی عمر مبارک کی چل اپنے ابا جان نال طواف کعبہ فرمایا، اور اس کے بعد چونکہ والد گرامی متولی کعبہ بھی ہیں، حکمران مکہ اور سردار مکہ، آپ واسطے بڑی اعلیٰ مسند بچھائی ہوئی ہے۔ حضرت عبد المطلب اس مسند پہ جربہ گر ہو گئے، نال اپنے سب کو چھوٹے بیٹے یعنی محبوب دے ابا جان سیدنا عبداللہ نے بٹھایا۔ آپ اس وقت 23 سال کی عمر مبارک ہے، ان میرڈ اور کنوارے ہیں سیدنا عبداللہ محبوب دے ابا جان۔
تو حضرت عبداللہ دے متعلق تمام کتاباں وچ کہ کانا محببا عند الناس، پوری روئے زمین اور انسانیت دے اس دور دے محبوب دے ڈاڈا جان سیدنا عبد المطلب اور محبوب دے ابا جان سیدنا عبداللہ تو زیادہ ہم حسین و جمیل جوان مرد کوئی نہیں ہوئے زمین دے۔ اور کانا محببا، محبب ایک ٹرم ہے، ٹرمنولوجی ہے، اصطلاح ہے۔ محبب دا معنی عربی زبان وچ اور اہل ادب دے نزدیک ہویا کرتا ہے، شعراء دی اصطلاح وچ، ادیب لوگاں دی اصطلاح وچ محبب اس انسان کو آکھا ویندا ہے کہ اگر 1000 2000 بندے بھی ایک مقام تے موجود ہوئے، بڑے تو بڑے اہم ترین کام وچ مصروف اور مشغول ہوئے، لیکن اگر محبب ہستی آ وجے تو کوئی اعلان نہ کیتا وے، بلکہ دلاں دے اتنا اثر ہوئے کہ 1000 2000 سارے بندے اپنا جملہ کام کاج چھوڑ کے اس ہستی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہر ایک کی نگاہ اس کی طرف ہوئے اور دل جس کی طرف جاذبیت رکھتے ہوئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ دی ایسی ہستی، آپ دے برابر کوئی اس وقت پوری روئے زمین انسانی آبادی کوئی بھی آپ دے برابر حسن و جمال قوت و جوانی والی ہستی کوئی نہیں۔ جس وقت حضرت برکہ بن نوفل کی ہمشیرہ حضرت فاطمہ بنت نوفل اسدیہ کرشیدہ جو کہ حضور ام المومنین سیدۃ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بڑی قسم ہوئی ہے۔ حضرت برکہ انہوں نے چچا زاد بھائی ہے، حضرت برکہ دی ہے ہمشیرہ بنو اسد قبیلہ جو بہت بڑا عظیم قبیلہ ہے مکہ مکرمہ دے جو بڑا مالدار اور عزت و شہرت والا قبیلہ، اس دے بہن بھائی یہ دونوں کا تنصرہ نصرانی ہو چکے ہیں، بتوں کی پوجا انہیں جائز ہی بنس ملتے بچپن کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین انہوں نے قبول کر لیا نصرانی علماء کے ذریعے۔ کانا یکتبان بے خط العبرانیت، عبرانی زبان جو عربی زبان وچ انجیل مقدس کا ترجمہ کرتے ہیں، عالم فاضل اور عبادت اور تقوی طہارت کی وجہ سے چونکہ عظیم خاندان کے مالک ہیں، باطن بڑا پاک ہے۔ مزید عیسیٰ علیہ السلام کی نورانی سچی تعلیمات نے اثر دکھایا کہ نہ دونوں بہن بھائی کا باطن جڑا ہی روشن ہے، وہ بھی طواف کعبہ واسطے آئے گا۔ اور جس نے پوچھا کہ سیدنا عبداللہ 23 سال کی عمر مبارک ہے، آپ شہزادے اپنے ابا جان کے نال مسلط چلوا گئے تو انہوں نے نور باطن کے ذریعے واضح ہو گیا کہ یہ وہ ہستی ہے جنہاں دی پشت مبارک ہے خاتم النبیین علیہ السلام دا نور مقدس اور جوہر بشری مبارک جلوہ گا ہے۔ لہذا کوئی نیت خلل نہیں، کوئی نیت خرابی نہیں، کوئی منفی سوچ نہیں، بلکہ صرف اس سوچ نے پیش نظر کہ اگر میں حضرت عبداللہ دے نال جائز نکاح کراں، انہوں نے حرم شریف آباد ہوا تو اس خاتم النبیین علیہ السلام دی امی جان بنن دا مینوں شرف عطا ہوگا سی۔ لہذا آپ دی زیارت کرنے کے بعد خارج ہو گیا، یہ سوچ بہت زیادہ غالب آ گئی اور اپنے قبیلے دی بزرگ خاتون کو محرم راز بلایا اور اس میں سیدنا عبداللہ دی خدمت دیکھ گیا۔ چند دن بعد اس خاتون نے حضرت عبداللہ نے موقع مل گیا گفتگو دا، آپ نے گھر چل گیا، آپ گھر تشریف فرما، سب کے سامنے پورے گھر والوں کے سامنے انہوں نے کہا عبداللہ حضرت برکہ بن نوفل کی ہمشیرہ فاطمہ بنت نوفل الاسدیہ کرشیہ وہ صرف تو چند لمحات دی ملاقات بہت ہی اہم موضوع تے تو تبادلہ خیال کرنا چاہتی ہے، انہوں نے کچھ معاملہ پر گفتگو کرنا ہے، لہذا تسا کوئی مقام اور کوئی وقت۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس خاتون کو اچھی طرح جاننا، حضرت برکہ کو بھی اچھی طرح جاننا، بہت عبادت گزار ہے، انہوں کی ہمشیرہ کو بھی جاننا، انہوں کا تذکرہ باہر آندا رہتا ہے، بہت نیک صالحہ خاتون ہے، انہوں کی نیت کچھ بھی ہوئے، لیکن میں انہوں نے ہرگز لا القاہا بخلوت، میں تنہائی دے وچ ہرگز ملاقات نہ کر سکتا۔ اگر وہ میرے نال نکاح دا آرزو رکھتی ہے تو یہ سارا امر میں اپنے والد گرامی دے سپرد کر چکا، میرے والد نال ملاقات کریں، اپنے بزرگوں کو میرے والد کو بھیجیں، اور اگر نکاح تو علاوہ کوئی دوسرا معاملہ ہے تو فرمایا میں جس وقت دا ہوش حواس وچ آیا میں اپنے تے ایک چیز لازم کر چھوڑیے کہ ایک طرف اگر میرے قتل دی گل رکھی ہوئی ہوئے اور دوسری طرف کسی اجنبیہ نامحرم عورت دے چند لمحات خلوت اور تنہائی دے وچ گزارن دا معاملہ آوے، انی لا احب ان اقتل دونہ، میں قتل ہو گنا قبول کر لے سا
لیکن کسی اجنبیہ عورت دے نال تنہائی وچ ملاقات نہ کرساں چاہے دنیا کتنی اچھی۔ یہ کس دور جاہلیت وچ محبوب دے ابا جان فرما رہے جس نے شراب ان عام جی اج کر اپنے کول چائے تے دیگر مشروبات عام ہو گئے۔ جس وقت سن 2 ہجری شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کتنے مٹکے گھراں میں توڑے گئے کہ کتنے دنوں تک مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی گلیاں شراب دے نال ندی نالیاں دے منظر پیش کر رہی ہیں۔ اتنی شراب ہے اس دور اور شراب ام الخبائث ہے۔ جس دور دے وچ برائی نو برائی نہ سمجھا ویندا ہوئے، مکہ شریف وچ سماجی تحفظ حاصل ہے کہ جڑے گھراں تے ایک مخصوص قسم دا جھنڈا ہویا کردا ہے انہاں گھراں نوں آکھیا ویندا ذوات الرایات، جھنڈے والے گھر۔ کوئی رات ہو گیا دن ہو گیا، سارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے، لیکن آج کل جڑا حال سارے بال موبائل دے نال کیتی کھلوتے، میرا خیال ہے میں گل کر چھوڑا۔ گزارش ہے بھئی وہ رات ہو گیا دن ہو گیا جڑا بھی کوئی نہ جھنڈے والے گھر داخل ہو گیا، منہ کالا کریا بس فیس ادا کریا، اس کو کوئی بھی کچھ نہ دیا تو آدمی کی قانونی چیز ہے، جائز ہے معاملہ۔ سب تو بڑی اخلاقی برائی نو برائی ہی نہ سمجھا ویندا، انہاں نوں لائسنس حاصل ہوندا اس چیز دا۔ جتھے شراب اتنی عام ہوئے، جتھے باقاعدہ مراکز قائم ہوئے جس مکہ شریف اس معاملے دے، ذات الروایات، ہاں جی ذوات الرایات، جھنڈے والے گھر، اس دے نال نال سیدنا عبداللہ دی این 23 سال دی کڑیل جوانی دا عالم ہوئے، حسن و جمال اتنا بے پناہ ہوئے، عزت شہرت مال و دولت دی کوئی کمی نہ ہوئے، اور مکہ مکرمہ دے شہزادے ہوئے، اور اتنے کتنے بڑے خاندان دی خاتون صرف ملاقات کی گل کریں، اتنے سارے معاملات رکھنے کے باوجود سیدنا عبداللہ او پاک دامن ہستی ہے جنہوں نے فرمایا کہ انی لا احب ان اقتل دونہ، میں جان بیٹھے سن قتل ہونا قبول کرنے سن لیکن اجنبیہ نامحرم عورت دے نال ملاقات نہ کرنا سن۔ وہ پاک دامن ہستی ہے اس دور جاہلیت میں سارے پیارے محبوب علیہ السلام دے ابا جان سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ ذات برکات۔ سورہ بلد دی تیسری آیت کیا ہے؟ ووالد وما ولد، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس والد کی بھی قسم ہے تو جو محبوب جیسے پیارے بیٹے کی صورت ولد بچہ جنم دیتا ہے، میں نے اس اپنے محبوب کی بھی قسم، محبوب دے والد کی بھی قسم، ووالد وما ولد، محبوب دے وہ والدین کریمین عظمت والے۔ خیر چونکہ محبوب علیہ السلام دی میں آخری بلّہ علیہ السلام ولادت مقدسہ کو چند مہینے پہلے حضور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ وصال اقدس ہو گئے۔ شادی تو جو اگلے سال کھجوروں کی تجارت واسطے تشریف لے کے گئے اور شام وچ کامیاب تجارت فرمائی، واپسی مدینہ طیبہ دے رستے تو آ رہے ہیں کیونکہ آپ دے سسرال بھی مدینہ طیبہ، آپ دے ابا جان سیدنا عبد المطلب دے سسرال بھی مدینہ طیبہ۔ واپسی تو انہوں نے کوئی ٹھہرے، بیمار ہو گئے، چند دن شدید بیمار رہ کے آپ دا وصال اقدس ہو گیا۔ نبی علیہ السلام دی ولادت والے سال ولادت مقدسہ چند مہینے پہلے حضور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ 11 اور 12 دی درمیانی رات سرے شام اپنے سسر اور متولی کعبہ اور سید القریش سیدنا عبد المطلب کی طرف پیغام بھیجا کہ حضور جس ہستی دی ولادت مقدسہ دی بشارات رب کعبہ کی طرفوں تو آنو بھی عطا فرمائیاں جا رہی ہیں مختلف خوابہ کے ذریعے، مختلف نشانیوں کے ذریعے، اور میں بھی عطا فرمائیاں جا رہی ہیں۔ آج میری طبیعت مبارکہ ایسی ہے کہ یقین کامل ہے کہ آج دی رات یا صبح تک کسی بھی لمحے اس کریم ہستی دی جلوہ گری ولادت مقدسہ ہو سکتی ہے۔ لہذا حضور آج رات آپ اپنے گھر کے وچ آرام نہیں فرماؤں بلکہ آپ نے سہن کعبہ بھی پوری رات گزارنی ہے، طواف کعبہ فرماؤں ہے، اور میرے واسطے میرے متوفہ وصال یافتہ شوہر حضرت عبداللہ جو تواڑے پیارے فرزند ہیں انہوں نے حق اور میرے آمن والے پیارے نو مولود پیارے بچے دے حق حضور آپ طواف فرمائے سن۔ واقعتا حضرت عبد المطلب نے پوری رات طواف کعبہ ذکر الہی اور حرم پاک کی گزاری ہے دعاواں دی صورت وچ، لیکن اتنی بڑی چکے عظیم اور ذمہ دار ہستی ہے، لہذا جنہیں یہ پیغام سنا ارد گرد بٹھا محبوب دا چچا جڑا بعد کافر ہویا ابو لہب بن عبد المطلب جدا سنا عبد العزا بن عبد المطلب ہے، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فوری طور پہ اپنے خادم کو حکم فرمایا کہ سب تو پہلے اوف زہری کرشی کے گھر رکھو، انہوں نے زوجہ محترمہ شفا ام عبد الرحمن زہریہ کرشیہ
کیونکہ خواتین دے ڈلیوری کیس اور زچگی دے معاملات اور بچیاں دی ولادت دے معاملات دی انتہائی ایکسپرٹ اور ماہرہ خاتون ہیں وہ سارا پیغام پہنچاؤ کہ فوری طور پہ ساری پیاری بہو اور بیٹی حضرت آمنہ دے گھر دے وچ موجود ہو۔ اس کے بعد دوسرا آپ نے پیغام جاری فرمایا، حضرت عثمان بن ابی العاص خس عامی، انہاں دی والدہ فاطمہ ام عثمان خس عامیہ، انہاں دی طرف پیغام بھیجا کہ ام عثمان کو پیغام پہنچاؤ کہ وہ بھی فوری طور پہ سارے گھر دے وچ پہنچے۔ چنانچہ وہ بھی آ گئی ہیں۔ وقت آپ نے بنو زہرہ کی خواتین، بنو زہرہ مدینہ طیبہ کی آباد ہے، مکہ مکرمہ کی آباد ہے، بنی ہاشم کی جتنی عظمت والی خواتین سب کو آپ نے حکم جاری فرمایا۔ چنانچہ سب خواتین سر شام ہی محبوب علیہ السلام دی امی جان دی بارگاہ وچ حاضر، تمام بنیادی کتابوں میں صحیح اسناد نال موجود ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ جس نے محبوب کریم علیہ السلام دا بچپن مبارک آئی، نوجوانی دا عالم آئی، وہ اپنے گھر وچ بیان کر دیا۔ انہاں دے بیٹے عثمان بن ابی العاص مکہ شریف تھوڑے عرصے بعد ہی محبوب کی دعوت کے بعد مشرف اسلام ہو گئے، اور عرض کی تھی حضور صاحب اپنی امی کی زبان وچ تھوڑی ولادت دے واقعات سنوے کہ ساری والدہ دستیاں کہ شہید تو لیلہ تا ولادت النبی علیہ السلام دا آمنہ تھا کہ جس رات محبوب علیہ السلام دی ولادت مقدس ہوئی آئی، شہید تو میں ام عثمان فاطمہ نے ساری کی ساری رات محبوب علیہ السلام کی امی جان کی خدمت گزاری گئی، اور واللہ ما رأیت شیئا فی البیت الا وجدتہ نورا، اللہ پاک کی قسم میں شب میلاد محبوب علیہ السلام کی امی جان دے گھر دی جس چیز کو دیکھ دیا ہر چیز میں نور دی بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس طرح انوار ہی انوار محبوب علیہ السلام دے گھر مقدس دی الگ الگ سے تمام عظمت والی خواتین تھے۔ حضرت عبدالمطلب حرم کعبہ میں صبح سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدس ہوئی 12 ربیع الاول شریف دی مبارک صبح، چونکہ ابو لہب جڑا وہ سندا بیٹھا ہے، میرے ابا جان نو متولی کعبہ اور سید الحرم نو پیغام آ کے ملا میری بھابی حضرت آمنہ بنت وہب کی طرف حضرت عبداللہ دے نال تمام مکہ والے نو بے پناہ محبت ہے۔ ابو لہب نو اپنے فوت شدہ بھائی جڑے تھے سب تو چھوٹے بھائی سیدنا عبداللہ نال بے پناہ محبت ہے، لہذا جس نے یہ سنا کہ میرے اس متوفا بھائی جڑے چند مہینے پہلے مثال فرما گئے مسافرت غریب البدری جنہاں دا اسا مثال تو بعد آخری دیدار بھی نہ کر سکے، اپنے ہتھاں نال قبر شریف وچ انہاں نوں دفن نہ کر سکے، ہاں جی، اور اج تک انہاں دی جدائی دے وچ ایک لمحہ تڑپ رہے ہیں، اور سیدنا عبداللہ جیسی عظیم ہستی محبوب ابا جان وہ جس نے سنا نہ کہ میرے اس متوفا اور مثال یافتہ بھائی دے گھر انہاں دی نشانی پیدا ہونے دے آثار پہ یہ بات اپنے والد صاحب کو اجازت لے کے فوراً اپنی حویلی دے پہنچا۔ اس حویلی وچ کون ہے دی کنیز موجود ہے، حضرت سویبہ اولاد ابی لہب۔ سویبہ جزیرہ نمائے عرب دی حسین ترین خواتین تھی، یہاں تک کہ ابو لہب جس نے تجارتی منڈی جو گزر رہا ہے جس طریقے اتنے جانور فروخت ہوندے ہیں باقی چیزاں دی تجارت ہوندی ہے دور جاہلیت وچ، چاہے وہ بر صغیر ہو گیا، چاہے وہ افریقہ ہو گیا، چاہے جزیرہ نمائے عرب، چاہے چائنا، مصر، دنیا کی جتنی دو ہی ترقی یافتہ اس کا تہذیب انجام چائنا ہے یا مصر ہے، لیکن بلا تفریق پوری دنیا میں انسانوں دیا بھی منڈیاں لگتی ہیں، جی اج منڈی مویشی لگتی ہے، عورتیں بھی فروخت کی ہوئی، مرد بھی فروخت کیتے ہوئے، جتنے کوئی غریب مسکین مسافر اکیلا نظر آئے اس کو پکڑ لینا اپنا غلام کو کپڑا سر دیا پتن جی اس تاجر کا غلام بن گیا، 200-400 کلومیٹر دے فاصلے تو بیچ چھوڑے گا۔ انسانیت یہ انسان دے بنیادی حقوق اور آزادیاں دا درس قرآن پاک نے اور دین اسلام نے عطا فرمایا، محبوب نے اسلام نے عطا فرمایا۔ اگر جس نے انہوں سویبہ کنیز لٹھی فرشتہ ہو گیا، اس تاجر نو منہ منگی قیمت لے کے، کیونکہ حضرت سویبہ نے متعلق ہے کہ کل لؤلؤ آتے جی میں پرل ہوتا ہے چمکدار موتی ہویا کرتا ہے، اس طرح حضرت سویبہ چنانچہ انہوں کا حسن و جمال ایسا پسند آیا، منہ منگی قیمت لے کے ابو لہب مکہ وچ لے کے آیا۔ راستے بھی جڑی گفتگو وغیرہ انہوں کا ٹرن پھرن معاملات اس کے بعد اتنا متاثر ہویا کہ مکہ مکرمہ دی جا کے جڑی دی سب تو بڑی حویلی ہے وہ سویبہ نے مستقل طور پہ عطا کر چھوڑی۔
کیونکہ بے پناہ مال و دولت دا مالک ہے. محبوب علیہ السلام دا چچا ابو لہب قرآن پاک ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب کہ میرے محبوب کی مخالفت کے رستے سے چل پے میرے محبوب کے خلاف گلا کرتا ہے. یہ کافر جس نے اللہ کی پکڑ دی چاسی کا ما اغنا عنہ مالہ اس دا مال بھی اس اللہ کی گرفت پکڑ جو نہ بچا سکتی. تو اتنا مال تھا ابو لہب دے بولو کہ قرآن پاک سورہ تبت یدا ابی لہب بطور خاص دے مال کا ذکر فرما رہے ہیں. پوری حویلی سورہ پر دنیا دی اس وقت کوئی سہولت ایسی نہیں جو اس دور میں میسر ہوئے اور محبت وچ آ کے اپنی اس کنیز حضرت صبح پر اس نے نہ عطا کر شروع ہوئے کیونکہ وہ بہت سمجھدار خاتون ہے. بطود وچوں ابو لہب دا بیٹا بھی پیدا ہو گیا اودی وجہ تو ام ولد ہو گئی. جس کنیز دے وچوں بیٹا پیدا ہو گیا اس مالک کے مرن تو بعد آٹومیٹیکل کنیز آزاد ہو جاتی ہے اور ہر چیز اس کی ملکیت وچوں رہتی ہے. تو ام ولد آئی ابو لہب دی حضرت صبح پر. ابو لہب نے جس نے سنا کہ میرے ابا جان کو پیغام دیتا گیا اور میرے پیارے بھتیجے کی ولادت کے آثار ہے کہ تو اجازت رہ کے والد کل چل رہا ہوں سویری جا کے حضرت صہیبہ نے آ کر لگا کہ صہیبہ تو انتہائی سمجھدار ہیں آج رات کہیں میرے کو نہیں اور گھر دے وچ نہیں گزارنی بلکہ میری بھابھی جان دی مسلسل خدمت گزارنی ہے کیونکہ اس طرح کا کام ہے. حضرت صہیبہ محبوب علیہ السلام دی امی جان کی خدمت پوری رات بسر کی تھی. محبوب علیہ السلام کی ولادت مقدس ہوئی. سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام دا حسن و جمال جس خاتون نے ملاحظہ کیتا صہیبہ اتنی خوش ہوئی محبوب علیہ السلام دا حسن و جمال اور آپ کی پیاری ادامہ دیکھنے تو بعد دودھ پلاون دا بھی اس کو شرف حاصل ہے. یہ بس صبح جویں ہی طلوع ہوئی اس کو پتا ہے کہ ابو لہب جڑا ہے شراب بھی بہت زیادہ پیندا ہے دن نو بہت زیادہ لیٹ اٹھتا ہے. یہ صبر کر دی رہی کوئی دیر لیکن زیادہ صبر نہ کر پائی. جویں صبح ہوئی یہ دوڑ پئی بتا اپنی حویلی کی طرف نیند وچ من کے ادھر بستر تو ابو لہب نے کہا یا مولا یا ابا لہب یا مولا یا ابا لہب اے میرے آقا ابو لہب اے میرے سردار ابو لہب انی اہنیو کا علی ولادت ابن اخی کا عبداللہ ہے میں تم تہنیت کر دیا مبارکباد پیش کر رہی ہوں تم بڑی بڑی مبارک ہوئے تواڈے گھر دے وچ تواڈے متوفی اور مرحوم بھائی عبداللہ دا پیارا فرزند پیدا ہو گیا. ایسا ایسا حسین و جمیل دو چار دفعہ جس نے زور زور مار اس طرح اس آقا ابو لہب جاگ گیا اور جس نے سنا کہ صہیبہ محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت میرے متوفی بھائی نے گھر میں میرے یتیم بھتیجے کی ولادت کی خبر دے رہی ہے باوجود ہے کہ صہیبہ نال بے پناہ محبت آئی لیکن محبوب کی ولادت مقدس کی گل سن کے ابو لہب اتنا خوش ہویا کہ اشارہ الیہا بے اصبعی حاضری اپنے سجی ہاتھی اشارے والی انگلی کے نال شہادت والی انگلی نال اشارہ کر کے اس نے آکھا کہ تے مینوں نیند وچوں آج سوموار کی صبح جگا کے میرے پیارے بھتیجے دی پیدائش کی خبر اس کو بڑی میرے واسطے خوشی نہیں ہو سکتی. اذهبی قد آتقتو کہ بھائی صہیبہ میں تیرے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا لیکن تیرے واسطے سب تو بڑا انعام دنیا دا سونا کیڑا ہے جڑا میں تینوں نہ پیش کیتا ہوئے دنیا دے کیڑا ہیرا جوہر ہے جڑا میں تینوں نہ پیش کیتا ہوئے دنیا دے کیڑے قیمتی لباس ہیں جڑے تیرے کول نہ ہون قیمتی حویلی وہ تیرے کول دنیا دی کوئی نعمت ایسی نہیں جڑی میں تینوں پرووائڈ نہ کیتی ہوئے فراہم نہ کیتی ہوئے. ہن تینوں دیون دا کیڑا تحفہ ہے تے مینوں میرے بھتیجے دی پیدائش کی خبر سنائی تو تیرے واسطے آزادی تو وڈی کوئی دولت اور نعمت نہیں. میں محبت تیرے نال بے پناہ ہے تو میری ام ولد ہے کل در چمکتے ہوئے موتی کی طرح رب کعبہ نے میں تیرے وچوں بیٹا بھی لیکن اس بیٹے نوں جویں وہ فلاں قبیلے دے دودھ پی رہے پرورش پا رہے وہ تھے اس خواتین مرتیا سنبھال لے سے دودھ پلاون والیاں تیرے واسطے چونکہ آزادی تو بڑا کوئی انعام نہیں باقی تو دنیا دی ہر چیز تیرے قدمت میں رکھی ہوئی ہے. ون میں اس خوشی دی آ تک تو کہ تینوں ہمیشہ واسطے آزاد کیتا. ویسے تو میرے مرن تو بعد آزاد ہو گیا لیکن میں نے اپنے یتیم بھتیجے دی ولادت دی خوشی اتنی ہے کہ اذهبی ون قد آ تک تو کہ میں تنے آزاد کیتا. آج تو بات تو کوئی میری کنیز نہیں تو آزاد خاتون نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کہ حویلی بھی تیری اور ساری کی ساری نعمتیں بھی تیری ملکیت ہے جن میں تینوں آزاد کیتا. اس کنیز نے محبوب کی ولادت کی خبر سنائی ہے ذکر کیتا ہے
اللہ پاک نے اس کو آزادی. دیکھو محبوب دی کیسی برکتاں ظاہر ہو گئی. اس وقت ذکر محبوب وچ ہر نعمت ہے. علامہ ابن جوزی میں عرض کیتا ہے 848 ہجری وصال فرما. وہ فرماتے ہیں بشرا عاجلۃ لنیل البغیۃ والمرام. وہ فرماتے ہیں اگر کسی انسان کا کوئی بڑا تو بڑا مشکل کام رک ہو جائے تو اگے جناب بڑی تو بڑی صاحب اقتدار اس کی معذرت کر لو بھی یہ تھوڑا کام بہت اوکھا ہے, یہ کام تھوڑا ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا ایسا کرے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ بھی تحیہ کرے, یا رب کریم تو علی کل شیء قدیر ہے, میرا ایک جائز کام ہے لیکن عالم اسباب ہر سبب ختم ہو گیا, ہن تو مسبب الاسباب ذات ہے, میں تیری بارگاہ تحیہ کر رہا ہوں کہ تو میری مشکل آسان فرما, میرا ایک کم کرم دے نال کر دے. اللہ پاک جویں یہ کم ہو سی میری یہ مشکل الجھن دور ہو سی, میں تیرے پیارے محبوب علیہ السلام دے واقعات ولادت دی محفل قائم کرساں. 848 سال پہلے دے علماء اور ہر دور دے علماء لکھ رہے ہیں بس وہ جویں یہ تحیہ کرسی اللہ دی بارگاہ بشرا عاجلۃ لنیل البغیۃ والمرام, بڑی جلدی اس کو اللہ پاک دی طرفوں اودے مقصد دے ہر ہومن دی بشارت عطا کر دیتی. ویسے سویبہ نے بشارت دیتی آزادی دی نعمت ہمیشہ واسطے عطا ہو گئی, محبوب دی برکتاں ظاہر ہو رہی ہیں. الغرض محبوب کریم علیہ السلام 60 دہاڑے تک اپنی امی جان دی گود دے 60 دہاڑے مکمل ہوتے اما حلیمہ تشریف لے کے آئیاں, آپ قبیلہ بنو سعد منتقل ہو گئے. ابو لہب دے بارے چ 15-20 دن بمشکل محبوب علیہ السلام کی جدائی گوارا کر سکتا ہے. محبوب نال اس کو پیار اتنا آئی, اپنے مرحوم متوفا بھائی دی نشانی نال محبت اتنی آئی, وہ اپنے ساتھیوں لویا اٹھ گھوڑے انتے محبوب واسطے بڑے بڑے پیارے لباس, بڑی بڑی چیزاں اما حلیمہ انہاں دے شوہر حارث سعدی انہاں دے بچیاں واسطے بڑی بڑی چیزاں لویا. اتنے پہنچ ونیا سیرت ابن ہشام اور ایسی کتاباں چ محبوب سامنے نظر آوے نا ابو لہب وقت اپنے تے کنٹرول نہ کر پوے, آپ دا چچا تیزی نال بادرا تیزی نال اپنے سواری اتریا دوڑ پویا محبوب علیہ السلام کی طرف, آپ کو چاویا اور جا کے اما حلیمہ دی پوری حویلی دوڑنا شروع کر دیا. آپ دی پیشانی چومیا, ہونٹ مبارک چومیا, اکھاں مبارک سارے انور, اور آپ دی اکھاں مبارک دے متعلق پیشانی ہونٹ مبارک دے متعلق ایسے ایسے اشعار, اور آپ کو ہتھاں دے چا کے دوڑدا رہیا اور ایک دیوانہ وار مغروب الحال ہو گیا آپ کی محبت دے, اور ایسے ایسی لوریاں وہ عربی دی لوریاں کتاباں دی موجود مفہوم سے محبت اتنی ہے. لیکن جس نے محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا یہ بزرگ اور بڈھا ہو گیا ابو لہب. محبوب علیہ السلام 40 سال دی عین جوانی دے عالم وچ وحی مبارکہ دا نزول ہویا, دعوت دین دا مرحلہ شروع ہویا. محبوب نے اللہ دی توحید, اپنی رسالت, قیامت, حشر نشر دے نال جڑی عملی تعلیم دا پہلا درس یا انسانی برابری دا درس مساوات دا, ابو لہب تک محبوب علیہ السلام دے خطبہ پہنچا. ابو لہب کیا ہو گئے؟ تمہارے پیارے بھتیجے جنہوں نے تو بے پناہ محبت ہے, محمد کریم علیہ السلام صادق و امین اصلی, وہ فرما رہے ہیں کہ سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں, یہ غلام بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. کالے رنگ دے افریقن حبشی جڑے تھوڑے اٹھا دے لد نے صاف کر دے, جناب تھوڑے کھچرا دے لیڈ صاف کر دے اور تھوڑے گھر دے کام کار کر دے اور پانی بھر کے لے کے آ دے, یہ بھی تھوڑے برابر دے درجے کے انسان ہیں. جو خود پہنو اپنے غلاموں کو پہناؤ, جو خود کھاندے انہوں بھی ہوا کھلاؤ, انہوں کی رہائش کا اچھا انتظام کرو, انہوں کی طاقت تو ود کے کام نہ لگو, کوشش کرو کہ انہوں آزاد کرو. ابو لہب نے سنا, بڑے بڑے انہوں نے کہا تو ہم محمد علیہ السلام یہ سارے غلاموں سارے برابر بٹھانے واسطے آ گئے. ابو لہب کا پیغام سن کے اتنا جوش آیا, اس وقت میں نے اپنے مرحوم بھائی کے بیٹے نال محبت بے بنائے, وہ سردار مکہ کا پوتا ہو کے سارا بھتیجا ہو کے کدے کسی کی گٹھڑی اٹھا رہے, کدے کسی نال تعاون کر رہے, کدے کسی کی خدمت کر رہے, کدے لیکن ایسا سب کوئی برداشت, انہوں کی خوشی, انہوں کا مزاج اور طبیعت اتنی اچھی ہے, چلو اس گل یہ خوش ہیں, اصا بھی خوش ہیں. لیکن انہوں یہ بھی آدن اس وقت بڑی حکارت نال اپنے حبشی غلام دا نام لیا کہ فلان جڑا میرے کچا کا لیڈ صاف کرتا ہے اس میں اپنے نال بٹھا کے کھانا کھواواں, کیا میری طبیعت برداشت؟ میرے جیسا لباس بڑے بڑے بادشاہ اور سردار نہیں پہن سکتے, بڑے بڑے وزیر نہیں پہن سکتے, کیا میں اپنے غلام کو بھی اپنے جیسا لباس پہناؤں؟ یہ غریبان اٹھا کے ساڑھے درجے نے برابر لے سکتے,
ایسا غصے وچ آیا محبوب دی تلاش مل کے محبوب علیہ السلام نے گفتگو محبوب علیہ السلام نے بڑے پیار نال بڑے تحمل طریقے نال آپ نے واضح فرمایا سب انسان کی بنیاد ہی کے آدم و حوا علیہ السلام. اس کا اچھا ہی مطلب ہے کہ میں غلط گل نہیں پہنچی. تسا واقعی ایسی تعلیمات تسا معاشرے میں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہو اور تسا غریباں مسکیناں سارے گھراں میں کام کرسی فلاں فلاں. محبوب نے فرمایا کام کراؤ لیکن انہوں نے معاوضہ دیو. ہاں جی انسان کا احترام کرو. بس جی انہاں محبوب کی تعلیمات کے باعث بدک گیا اور اس نے روڑے اٹکاؤنے حتیٰ کہ ہر آمن والے دن یہ پہلا شخص ہے جس نے عربی زبان محبوب علیہ السلام کے خلاف اتنا سخت کلمہ کوہ صفا کے سامنے آکھا. اللہ پاک نے سیم بلڈنگ دے جواب نازل فرمایا اور میں میرے محبوب کو جنہوں اسی میں اللہ انہوں دا محافظہ تبت یدا ابی لہب وتب. تو میرے محبوب کے بارے چ لفظ عرب جن تے کو غصے چاول ہوندی پکا پکی ہلاکت دا پر دعا کرے نہ کہ یادن تبت یدا فلان فلان دی روحانی ہاتھ ٹوٹ ونجے کیونکہ ہاتھ ہی تو طاقت قوت دفاع بچاؤ کا ذریعہ کام کار کا ذریعہ ہاتھاں میں بندہ ڈوہاں کو بیکار ہو گیا تو تباہ ہو گیا. تو جن کے خلاف بہت زیادہ بڑے کو نا انہوں نے طریقہ ہی تو اپنی زبان چاہتے تبت یدا فلان ڈوہان ہاتھ خود ٹوٹ ونجن. اللہ پاک اس نے محبوب کے بارے کیا کر لڑے پوری صورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ٹوٹ ونجن ڈوہان ہاتھ ابو لہب دے جانے ہلاک و برباد ہو گئے اور تب اور فرمایا ہلاک ہو گیا ٹوٹ گئے ادھر ڈوہان ہاتھ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. الغرض اتنا مخالف ہوا کہ قرآن پاک کی صورت کے خلاف کر گئی. وہ قرآن پاک جیسا موجز نظام کلام جس وقت سنا کہ اور زیادہ بھڑک گیا. بس وہ ہر موقع تے محبوب اسلام اللہ پاک دنال دشمنی مسلمانوں دنال دشمنی. مت ہجرت تو 2 سال بعد محبوب ہجرت فرما گیا. ایک شدید بیمار ہے میدان بدر چ باقی 24 سردار دنال خود نہیں آ سکا. تو اس 2 بندے جنہاں کو بے پناہ اس قرضہ لگائی اس کا ہوئی پیسے نے وہ گھر والے بھی خرچہ دے کے انہوں اونٹ گھوڑے بھی لے بنو ہتھیار بھی لے بنو اتنا مارو پچھلا قرضہ بھی تھوڑا معاف. باقی سردار ہک بن کے لڑ رہے ہیں محبوب کے خلاف. میں اپنی جگہ سے 2 بندے ایسا ہے عداوتی کی طرح ہے. بدل تو واپسی ہوئی شکست صدمہ اس میں بے پناہ پہنچا مرض اور بڑھ گیا ضعیف اور بڈھا پہلے بے پناہ ہو چکا ہے. لہذا محبوب کی ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر تو کچھ مہینے بعد یہ مر گیا. 2 سال مزید دے مرن تے گزرے. بخاری شریف دوسری جلد کتاب ان کی طاقت حدیث سے صحیح ہے. مرن دے 2 سال بعد محبوب دے مومن چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب ہاشمی رضی اللہ عنہ خواب چمکا کیونکہ بھائیاں جو ہیں وہ فرمایا یا اخی ما حالوں کا منذ فارق کا انا اے میرے بھائی ابو لہب جن دا سارے کو بچھڑ کے جدا ہو کے عالم برزخ قبر جائیں کیا حالت ہے تیری. تو شکما وجد تو راحت میں نے ایک لمحہ بھی سکون کوئی نہیں. کفر دے باعث نبی علیہ السلام دی دشمنی اور مخالفت دے باعث ایک لمحہ عذاب برزخ مبتلا الا یوم الاثنین انہ قد خفف فیہ. ہاں لیکن جویں سوموار دا پہلا لمحہ شروع ہوتا ہے رات کا آغاز ہوتا ہے اگو سوموار دا دن آتا ہے سوموار دی رات اور سوموار دا پورا دن میرے کو عذاب قبر اور عذاب برزخ ہٹا دیتا ہے. اور امسو دل اس بیا حاضی یہ جڑی میری شہادت والی انگلی ہے اس دی جڑ میں ٹھنڈے میٹھے شربت کا چشمہ جاری ہوتا ہے. امسو سوموار دی پوری رات پورا دن میں اس وقفے وقفے نال جوس کرانا جس نال میں راحت سکون میرے زخم بھی بالکل ٹھیک ہوئے دن جلد ٹھیک ہوئے دن سارے معاملے بالکل ٹھیک ہوئے دن. لیکن جویں منگل دی رات شروع ہوتی ہے سوموار دے 24 گھنٹے گزر دے دوبارہ میرے تے عذاب برزخ مسلط ہو گئے. 6 دن عذاب 7ویں دہاڑ سکون ہے. وذالک بِإِطَاعَتِهِ صُبْحَ بَعْدَ. اور اس وجہ تو سوموار کو اللہ من جزا عالم برزخ کے عطا فرما رہے کہ محبوب دی ولادت دی خبر جڑی صبح کنیز میں دیتی آئی میں محبوب دی ولادت دی خوشی وچ آ کے اس کنیز نو آزاد کر چھوڑا ہے. اور آپ کے حدیث بخاری شریف کی آپ ہر صدی دے علماء علامہ ابن جوزی کا میں بار بار ذکر کر رہے ہیں. علامہ حافظ ابن حجر 852 ہجری مثال ہے. علامہ بدر الدین عینی 855 عرب و عجم دے علماء حتیٰ کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی جڑے وہابی مذہب دے بانی انہاں دے بیٹے علامہ عبداللہ
بن محمد بن عبد الوہاب جڑے کہ 1302 ہجری کی وفات پا رہے ہیں، انہاں دی کتاب مختصر سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ایڈیشن میرے کو موجود ہیں۔ آپ مدینہ طیبہ الریاض کا ایڈیشن عربی زبان صفحہ 13، اس سارے علماء ہر دور میں لکھ رہے ہیں کہ فہذا ابو لہب الکافر الذی نزل القرآن بذمہ، کہ ذرا دیکھو اس کافر ابو لہب کی طرف جدی مذمت قرآن پوری صورت موجود ہے، لیکن جوزیہ بے فرق ہی لیلۃ مولد النبی علیہ السلام، اگر نبی پاک علیہ السلام دی ولادت والی رات کی صبح اس محبوب علیہ السلام دی ولادت دی خبر دیتی گئی ہے، اس نے فرحت اور خوشی کا اظہار کیتا، جوزیہ برن تو بعد اللہ اس کو جزا عطا فرمائے۔ اگر ایک پکا کافر جڑا بعد وچ ہوے وہ نبی علیہ السلام کو کوئی اللہ دا محبوب سمجھ کے نہیں، اپنا آقا و مولا سمجھ کے نہیں، صرف اپنا یتیم بھتیجا سمجھ کے اگر نبی علیہ السلام دی ولادت دی خبر سن کے خوشی کا اظہار کرے جا، جوزیہ اللہ اس کو جزا عطا فرمائے۔ فما حال المسلم الموحد الذي يسر بمولده علیہ السلام ويبذل ما اتصلت الیہ قدرته فی محبته، تو فما حال المسلم الموحد، اگر اللہ کافر کو خوشی مناون دی وجہ تو جزا برزخ عطا فرمائے، تو جڑا سچا اہل توحید پکا موحد مخلص مومن ہوے، اگر او ربیع الاول شریف دے مہینے محبوب علیہ السلام دی آمد دے نسبت دی وجہ تو خوشیاں دا اظہار بھی کرسی، وَيَبْذِلُ مَا اتصلت الیہ قدرتہ فی محبتہ، اور نبی علیہ السلام دی محبت چاہ کے اللہ نے جتنا مال و دولت دی قدرت و طاقت عطا فرمائی ہے میلاد کے رستے خرچ کر سے، فما حال اللہ پاک اس مومن موحد کو خوشیاں مناون دی وجہ تو کتنی جزا عطا فرمائی۔ اگوے ہر دور دے علماء لکھتے ہیں انما جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ فی جنات النعیم بفضلہ الامین۔ فرمایا بس سانو کتاب و سنت دے اصولہ چلیہ نظر آندا ہے کہ جڑا ماہ مقدس ربیع الاول شریف وچ اپنی طاقت کے مطابق خرچہ کرسی، عید کا سما بناتا ہے، چراغاں کرتا ہے، لنگر شریف تقسیم کرتا ہے، ذکر محبوب کی محفل منعقد کرتا ہے، فرمایا کچھ دیتا انما جزاؤہ من اللہ الکریم، اللہ کریم دی طرفوں دیتا جزائی شرعی طور تے بن دیے کہ اللہ پاک اس کو اپنے فضل امین دے نال جنات نعیم دے داخلہ عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، چونکہ ماہ مقدس ربیع الاول شریف محبوب علیہ السلام کے نال نسبت پورا سال برفان اعلیٰ کا ذکر ہے، محبوب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آپ دی آمد والے مہینے خصوصی طور پر ذکر محبوب کی رمضان قرآن دی آمد کا مہینہ ہے، نماز تراویح جیسی عبادت ہے، جتنا زیادہ قرآن پڑھو رمضان المبارک دے اتنا زیادہ اجر انہیں آمد محبوب کے زمانے، جتنا درود پاک، جتنا ذکر محبوب علیہ السلام اور آپ دے ذکر دے نال اصل مقصد ہے کہ جس نورانی تعلیم کو محبوب علیہ السلام لے کے میں بھی پورے اخلاص کے نال اس کا علم بھی حاصل کرا، اس تے عمل کرا، آپ حضرات بھی عمل تو اصل جتنے باقی خرچہ اخراجات کرتے ہیں اردو زبان بہت اچھیاں کتابیں موجود ہیں، بڑیاں آسان، عام فہم، سادہ سلیس انداز ہے۔ بس اپنے گھرانے محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ انداز ہر سربراہ گھرانہ نے کل قیامت والے دن اپنے گھر والے کے متعلق، بیوی بچیاں کے متعلق فرمایا کلکم راعٍ وکل راعٍ مسئول عن رعیتہ، تواڈے وچ ہر کوئی سربراہ ہو گیا گھر کا، اور ہر سربراہ نے کو اپنی رعایا کے متعلق، ماتحتہ کے متعلق قیامت والے دن سوال اسی محبوب کی سیرت طیبہ ہی کامیابی کی ضمانت ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات تے عمل ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور بالخصوص اس فتنے دے نال بھرپور دور کے وچ آج کل بہت زیادہ مال و دولت کے فتنے پہ ایسا نہیں تمیز کر رہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، چند روزہ زندگی ہے جی، کوئی پتہ نہیں کس وقت اختتام پذیر ہوگی۔ محبوب نو تو حضرت سلمان کھجورا پیش کر رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں یہ کتوں لے کے آئے ہو، ماں حاضر ہے کیا، کیوں سب پیش کر رہے ہو؟ آج اصا اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں کر رہے۔ رزق حرام محبوب فرماتے ہیں جیڑا گوشت تواڈے جسم دے تے حرام حکمے دے نال بنائے وہ جہنم دے ونجن دے ہی قابل ہے۔ کیا مطلب؟ اگر حرام دی غذا کھا رہے ہو تو وہ جنت وچ کوئی نہ ویسو جب تک جہنم وچ تہاڈا گوشت نہ جاوے، سی تساں نہیں داخل ہو سکتے جنت وچ۔ ایمان اور کلمے دی برکت نال، نسبت محبوب دی برکت نال آپ ایسو بالآخر کدے نہ کدے جنت وچ، لیکن جب تک وہ ہڈیاں، وہ خون، وہ گوشت جڑا حرام دے حکم نال پیدا ہویا ہے، جب تک وہ فنا نہ ہو سی۔
نواں جسم عطا کیتا ہے ود جنت داخل ہو سو اس حرام دے نال پلے ہو جس دے نال جنت ہی مل سکتے. ابو داؤد مسند احمد حدیث پاک ہے من اشترى الصوم بعشرۃ دراہم، اگر 10 درہم کا لباس کلاک مارکیٹ اور بازار جو خرید کے آؤ فیہ درہم من الحرام، 9 حصے تھوڑے خون پسینے دی کمائی دے ہوئے اور صرف 10واں حصہ وچ حرام دا ہوئے، فرمایا نہیں یقبل اللہ له صرفا ولا عدلا ما دام لابسا، جب تک وہ پورا لباس حرام دا نہیں 9 حصے وچ حلال دن تھوڑے خون پسینے دی کمائی دن، ایک درہم بھی صرف 10واں حصہ حرام دا آیا کرتا ہے. لیکن جب تک وہ لباس تھوڑے کو موجود ہے اللہ پاک نہ تھوڑی فرض عبادت قبول فرما رہے ہیں نہ نفل عبادت قبول فرما رہے ہیں. بخاری شریف حضرت ابن عمر فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اس نے اتنی نمازاں پڑھیاں اتنی کہ کانا مکبل دی کمر ٹیڑھی ہو گئی، اور فساما وساما اتنے روزے زندگی رکھے کشوکتے سوکھ کے کنڈا ہو گیا، اتنا سمارٹ ہو گیا کانٹے کی طرح، کمر جھک گئی رکوع سجدے کے آپ کر کر کے. فرمایا وقود آبندی کوئی مشکل یبتو یدیہ للسماء ویقول یا رب یا رب، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اپنے ان نہیں اس طرح لمبے لمبے جبدو مد کر کے کھینچ کے لمبے لمبے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور دعاواں مسلسل یا رب یا اے رب میری مدد فرما، اے اللہ پاک. معبود فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، کتوں اس کی دعا قبول. نمازاں بھاویں اتنی پڑھی، روزے بھاویں اتنے رکھے، اتنا بڑا زاہد اتنا بڑا عبادت گزار ہے، لیکن انا یستجاب لہ کتوں اس کی دعا قبول ہوئے. ملبس حرام، جڑا لباس پائی کھلوتا ہے وہ تو ہے حرام کا، وہ تو اتنا غریبہ کا حصہ موجود ہے. قرآن فرماتا ہے فی حق للسائل والمحروم، سائل اور محروم لوگوں کا حق ہے. فرمایا تسا پیدا ہونے تو پہلے کوئی میری بارگاہ جتنی نیکیاں کیتیاں کہ میں تو اتنا مالدار گھرانے پیدا کیتا ہے، جنہاں نو میں نانے زمین کا محتاج کیتا، ٹکڑے ٹکڑے دے محتاج، دوائی جتنے پیسے کوئی نہیں، وہ پیدا ہونے تو پہلے انہوں کو میرے نافرمانیاں کیتیاں کہ میں انہوں سزا نہیں تو انہوں دے کے آزما رہے ہیں، انہوں نے محروم رکھ کے آزما رہے ہیں. یہ آزمائش اور دارالمحن دنیا تو تھوڑے مال و دولت وچ میں محروم اور غریب طبقات دا حق رکھا ہے، تو تسا انہاں دا حق اپنے کپڑے دی صورت دی لباس تے سجائی دیو. ملبس و حرام، لباس حرام دا ہے، ما کرو حرام، مطعم حرام، کھانا حرام دا ہے، طعام حرام دا ہے، اور مشرب حرام، پیمن حرام دا ہے. فرمایا پیندا حرام پہ ہے، کھاندا حرام پہ ہے، پہندا حرام پہ ہے. انا جستے جتوں پہ دعاواں قبول ہوئے بھاویں اتنی نمازاں پڑھے کھاویں. میرے دوستو ایک تو مال دا فتنہ اس وقت ایسا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جنہاں نو یعنی نہ دے مینیجر کو پتہ نہیں ہے کہ سارے کو کتنا مال ہوتا ہے کیوں نہیں آ رہے، لیکن بدوی کرپشن مالی فتنہ سارے معاشرے سے اتنا ہو چکا ہے کہ نہ علماء اس کو محفوظ ہیں، نہ اساتذہ اس کو محفوظ ہیں، نہ مالدار اس کو، غریب کا بیچارہ ہے ہی معروف. مذہبی اور عقائد کے فتنے اتنے آ چکے. یہ اس حرام لقمے اور والدین کی جڑی بے ادبی کا نتیجہ ہے کہ آج یزید کے فضائل اعلان سارے ملک بیان کیتے جا رہے ہیں. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نماز نہیں ساری ہوتی جب تک وہ آلہ محمود آلہ طیب تے درود و سلام دے نذرانے نہ پیش کرو. یعنی سب تو بڑی اللہ تعالی کی بارگاہ دی جسمانی حاضری اور عبادت تے نماز تو بڑی تے کوئی عبادت نہیں، اور سب تو بڑی عبادت بھی اس وقت قبول ہے جس نے آلہ طیب تے محمود دے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور بس نماز ایک مولوی صاحب ساری امامت کراوے یا ہوا سانو خطبہ دیون والا یزید کی طرف سانو غلامن والا اور امام علی مقام کے خلاف بظاہر دلیلاں قائم کرنے والا نماز ہی پڑھدا پیا با علی آلہ ہی، اور نماز تو سلام کریں دے منبر تے بیٹھ کے خطبیاں وچ آلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں دی تعریفاں، انہاں دی عظمتاں، انہاں دے جنتی ہون دے دلائل اور امام علی مقام دی خطائف کے حادی اور آپ کے خلاف تقریر کر رہے ہیں. یہ فتنہ ہے. اللہ پاک ایسے فتنے تو سب محفوظ فرماوے، اور فتنے تو کام بنتے ہیں جو اس کے حلال والے پاسے نہیں اور والدین دے قضا والے پاسے. والد صاحب اور والدہ محترمہ جتنی قصور ہوئے، جتنی غلطی ہوئے، قرآن فرماتا ہے لا تقل لہما اف، تسا اولاد ہو تو حق کتنے ہے کہ تسا اف نہیں کر سکے، نہیں آپ سکتے کہ ابا جان پڑھ دے افسوس سے نہیں جان پڑھ دے. اگر والدین کا ادب سارے وچ ہے، رزق حلال کی طرف اسا مومن پیاسا رہ سکتا ہے، 2-4 دن فاقے کر سکتا ہے،
حضور مولا کائنات کثرت نال فاقہ کرتے ہیں.